بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z۔ میں ہوں آپ کو میزبان سالک مجید، اور بات کریں گے ساجد عزیز صاحب سے اور شہزاد چغتائی صاحب سے۔ دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے موضوعات میں نواز شریف اور مودی کی متوقع ملاقات ہے، جو شنگھائی میں وہاں موجود ہیں قازقستان میں شنگھائی کانفرنس کے لیے، اور وہاں پہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ علیحدہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور ویسے تو وہاں بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین اور روس نے کوشش کی تھی کہ پاکستان اور بھارت جو دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور ان کے درمیان کشیدہ صورتحال ہے، تو اس کشیدگی کو کم کرایا جائے اور ان دونوں ملکوں کے وزیر اعظم کی ملاقات کرائی جائے۔ وہ ملاقات ابھی تک ہو نہیں پائی ہے، اس کے لیے کیا کوششیں ہوئی ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو دونوں وزیر اعظم بالکل اجنبیوں کی طرح وہاں پہ ملے ہیں اور بہت زیادہ کوئی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاناما کیس کی JIT اپنا کام کر رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنی اہلیہ کے ساتھ غیر ملکی دورے پر ہیں۔ ان کے صاحبزادے اس JIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں خود مسلم لیگی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ اب کسائی کی دکان بن چکی ہے۔ تو کسائی کی دکان میں اس وقت ان کے صاحبزادوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا سلوک رکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جنہوں نے 1000 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ صوبے میں پیش کیا ہے، ان کی تبدیلی کی خبریں کون اڑا رہا ہے، ان کی تبدیلی کی خبروں کے پیچھے کون سرگرم ہے، یہ خبریں کیوں چل رہی ہیں، اور کیا واقعی سہیل انور سیال اور سید ناصر شاہ اب متبادل امیدوار کے طور پر میدان میں موجود ہیں، ان کو کوئی آکسیجن دے رہا ہے، یا یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خود سابق صدر آصف علی زرداری کی حمایت کس کو حاصل ہے، کیا وہ مراد علی شاہ کی پشت پہ کھڑے ہیں، یا وہ اپنے کسی نئے امیدوار کو تیار کر رہے ہیں، اور کیا فیصلہ بلاول کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، اور ان کی پھوپھی عدی فریال تالپور کتنا اثر انداز ہو سکتی ہیں اس طرح کے فیصلوں میں۔ جب سید قائم علی شاہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس وقت بھی مراد علی شاہ اور ان کی حمایت میں بلاول آئے تھے، اور بلاول نے اپنا فیصلہ منوا لیا تھا، جبکہ فریال تالپور اور اسد زرداری صاحب قائم علی شاہ صاحب کو تھوڑا سا ٹائم اور دینا چاہتے تھے، جو اس وقت نہیں دے پائے تھے۔ اب کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے نواز شریف اور مودی کی متوقع ملاقات، جو وہاں پہ باضابطہ طور پر نہیں ہو سکی، صرف ہاتھ میں لایا گیا ہے، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ساجد عزیز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی باضابطہ ملاقات طے بھی نہیں تھی۔ سر راہ جو ملاقات ہوا کرتی ہے تو اس میں کبھی رنجوشی ہوتی ہے، کبھی سڑک بولی ہوتی ہے، ابھی سڑک بولی کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جیسے کلبھوشن یادو کا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر ابھی تک نہ تو مودی کو ہی کوئی کامیابی ہو سکی ہے کسی بھی سطح پہ، اور نہ ہی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ مودی کو کوئی فیور دے سکے اس سلسلے میں۔ نمبر 2 تو اور پھر یہ کہ انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ مودی پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے بھی تاریخ میں جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں انڈیا میں، پاکستان کے ساتھ ان سب کا جو رویہ سرد موری والا ہی رہا ہے ہمیشہ، نہرو سے لے کے مودی تک۔ تو اس میں اور انڈیا جو ہے کبھی بھی نہیں چاہتا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پاکستان کی نمائندگی، پاکستان کی پرومیننس کو کہیں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ہسٹری ہے انڈیا کی۔ تو اگر انڈیا نے دوسری طرف یہ کہ انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی ہے، سفارتی سطح پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، اور ہر طرح سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کہیں کسی فورم پہ نمائندگی نہ ملے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا آسیان کا ممبر ہے، پاکستان نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے بہت ہی مضبوط ترین جو ممبرز ہیں آسیان کے، ان کی کوششوں کے باوجود پاکستان آج تک آسیان کا کوئی ممبر نہیں بن سکا۔ اسی طرح سے انڈین اوشن رم جو ایک تنظیم ہے، علاقائی تنظیم ہے، جس کا چائنا بھی ممبر ہے اور انڈیا بھی ممبر ہے، پاکستان جو کہ جس کو پورا حق بنتا ہے اپنی اس ریجنل اس کی جغرافیکل کنڈیشن کی اس کی وجہ سے کہ اس کو سب سے پہلے ممبرشپ ملنی چاہیے تھی، اس کو آج تک ممبرشپ نہیں مل سکی، سب انڈیا کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور انڈیا کی جو کوششیں ہیں پاکستان کے خلاف اس کی وجہ سے۔
تو اسی طرح سے یہاں پر بھی چونکہ پاکستان کی پرومیننس ملی ہوئی ہے اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے جو اب ڈیپ روٹیڈ ہو چکے ہیں، پہلے تو چائنا کے اور پاکستان کے عمومی تعلقات تھے، لیکن سی پیک آنے کے بعد پاکستان اور چائنا کے تعلقات اب بہت ڈیپ روٹیڈ ہو چکے ہیں، تو یہ چیزیں بھی کہاں ایک آنکھنی بھاری انڈیا کو. تو یہ سرگوری کا آ جانا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں نیچرل سی بات ہے. اچھا شہزاد صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان اور انڈیا کو مستقل رکنیت مل گئی ہے. جس طرح بیک گراؤنڈ بتایا ساجد ظہیر صاحب نے، بہت ساری تنظیموں میں پاکستان کا راستہ روکا گیا، پاکستان کو مستقل رکنیت نہیں دینے دی، یا اس میں انڈیا کا رول ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تو پاکستان نے، انڈیا نے ایک سال سے رکنیت حاصل کر لی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے، اس میں کوئی بہتری ہوئی ہے پاکستان کے لیے، یا یہ جو کانفرنس ہے اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا؟ دیکھیں، یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، سارک کانفرنس بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، آسیان کے اجلاس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ایگو کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کانفرنسوں سے میں یہ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے، کچھ سربراہان مملکت آپس میں مل لیتے ہیں، کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس سے کسی ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ تجارتی فوائد تو حاصل کیے جا سکتے ہیں اور دوسرے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی تنازع پاکستان کا اور بھارت کا ہے تو وہ ایسے تنازع جو ہے وہ ایسے فورم پہ، یعنی کہ ایسے فورم سے حل ہونے کی کوئی امید نہیں. اب جہاں تک نواز شریف کا اور انڈیا مودی کی ملاقات کا تعلق ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ نواز شریف اور مودی کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور اتنے نزدیک دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لپ سروس جو آپ نے بتائی کہ وہ اس پہ مودی نے اپنی لپ سروس کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ یہ پتہ نہ لگے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بھی اس کلپ پہ بہت کیا کہتے ہیں ریسرچ ہوئی تھی اور بڑی اس پہ کیا کہتے ہیں لے دے ہوئی تھی، اور ایک پاکستان میں ایک طوفان آ گیا تھا اور وہ کلپ بڑے عرصے موضوع بحث رہا تھا. تو وہ مودی اور نواز شریف کی وہ جو ملاقات تھی وہ دونوں کو بہت مہنگی پڑی تھی اور اس بڑی چیمگوئیاں ہوئی تھی، اور پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی مودی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ نواز شریف کا مودی کے لیے اور انڈیا کے لیے کوئی کہتے ہیں نرم گوشہ ہے، اور دونوں کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے. خفیہ ایجنڈے سے مراد یہ کہ دوستی کا باقی تو کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، اور دونوں اندر سے ایک ہیں اور بہت گہری، یعنی اس ملاقات میں جس طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو لپ سروس کے ماہرین نے جو اندازہ لگایا وہ اندازہ لگایا کہ ان کے دونوں کے درمیان بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور دونوں کی اندر سے بہت زیادہ دوستی ہے، گہری دوستی ہے. تو یہ ایک پریمی جوڑا ہے نا. تو یہاں پہ تو وہ اجنبیوں کی طرح ملے ہیں، بس میں وہی کر رہا ہوں نا، یہ ایک پریمی جوڑا ہے. تو جو پریمی بیوقوف پریمی جوڑے جو ہیں نا وہ پبلکلی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے کہ آج اخبار میں خبر ہے کہ وہ ایک جو لڑکا تھا اس کو منع کیا تھا کہ بھائی لڑکی سے مت ملو، وہ لڑکی سے ملنے پہنچ گیا اور انہوں نے سنسار کر دیا، اس کو جان سے مار دیا. تو مطلب یہ کہ یہ مودی اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے کیا کہتے ہیں عقل مند ہوں یا نہ ہوں، لیکن مودی بہت ذہین اور بہت شاطر اور بہت ہی زیرک حکمراں ہیں. وہ یہ لوگ کبھی بھی اوپنلی نہیں ملیں گے، اوپنلی مکالمہ بھی نہیں کریں گے، اور ان کے درمیان اندر یعنی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، بیک ڈور ان کے رابطے ہیں، اور یہ جو ہے ساتھ پردوں میں ملنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے اوپن مل کے اپنے جو ہے نا. اچھا، وہ آپ نے بڑا زبردست بتایا جی، پریمی جوڑا ہے اور پرانی ملاقات ہوئی تھی اور لپ سروس ہوئی تھی اور بڑا اس کے بعد جو ہے وہ شور مچا تھا، طوفان اٹھا تھا اور یہاں پہ بڑا نقصان ہوا تھا، نواز شریف کو مشکلات میں آ گئے تھے. تو اس کے بعد 2 الیکشنز ہوئے تھے. انڈیا میں الیکشن ہوا تو یو پی میں مودی دوبارہ جیت گئے وہاں پہ، اور یہاں پہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا تو اس میں نواز شریف جیت گئے، جن کو مودی کا دوست کہا گیا، اور یہ پریمی جوڑے والی باتیں سب کچھ تھا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، یہاں تک کہا گیا. تو وہ دونوں طرف کے جو عوام ہیں انہوں نے تو پھر ادھر مودی کو ووٹ دے دیا، ادھر نواز شریف کو ووٹ دے دیا. تو پھر یہ ملاقاتیں اور لپ سروس، اس سے پھر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان تو بھی نہیں ہو رہا. ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا اس کے ایڈ کر دیں آپ پھر چاہ کہ مودی نے ابھی کچھ عرصے پہلے آج اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے. کچھ اشعار اس طرح سے تھے کہ جی سفر میں دھوپ تو ہوگی، اگر تم چل سکو تو چلو. نواز شریف کا سبھی ہے بھیڑ میں، اگر تم نکل سکو تو چلو. یہاں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا، مجھ کو ملا کر اگر تم سنبھل سکو تو چلو. تو یہ ایک میسج تھا پاکستان میں. تو یہ ظاہر ہے کہ میسیج صرف کسی ایک لیڈر کو نہیں ہوتا، پوری قوم کو ہوتا. دشمنی چھائی ہوئی ہے اس کے دماغ پر ہر وقت، اور یہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی.
دیکھیں دوست ہیں بہت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انپٹ لے لیں. میں آپ کو بتاؤں, مودی پاکستان کا دشمن ہے, نواز شریف کا دشمن نہیں ہے. مودی, یہی میں نے کہا. جی ہاں, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سرد موری جو آپ نے عرض کیا تھا نا, سرد موری ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر, سرد موری ہے, اور نواز شریف سے کوئی سرد موری ان کی نہیں ہے. نواز شریف خاندان کے لیے ان کا بہت زیادہ نرم گوشہ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف خاندان بھی جو انڈین حکمراں ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے. اور ایک وزیر اعظم تھے گجرال, انہوں نے یہ باقاعدہ کتاب لکھی, انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف مجھے روزانہ رات کو 11-11:30 بجے فون کرتے تھے اور میں پریشان ہو جاتا تھا, میں یہ کہتا تھا آخر یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کیوں فون کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کی کوشش رہی کہ انڈین حکمرانوں سے وہ لائن اپ رہیں. واجپئی سے بھی ان کی بہت اچھی دوستی تھی. بہرحال یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چیز تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ اب جو نواز شریف کی بیک پہ اگر کوئی ہے تو سب کو پتہ ہے, اور اب مریم نواز کی بیک پر بھی وہی لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی جگہ مریم نواز آ جائیں اور کیا کہتے ہیں وہ ٹف ٹائم دیتے رہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو نواز شریف نہیں ملے اور نواز شریف جو ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, تو وہ بھی کسی وجہ سے سہمے ہوئے تھے کہ پاکستان میں جو ان پہ ایک پریشر ہے, اور پاکستان میں جو انڈین مخالف لابی ہے, تو اس انڈین مخالف لابی کی وجہ سے نواز شریف ریلیکٹنٹ تھے اور تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اور مودی کو بھی اندازہ تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر نواز شریف بھارت کے مخالف ہیں اور نواز شریف اتنے وہ روڈ ہو گئے کہ وہ مودی سے مکالمہ نہیں کر رہے, مودی بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں آپ جندال سے کیوں ملے, اور جندال کا اسپیشل پلین پاکستان آیا اور پھر وہ ان کو لے کے مری گیا اور وہاں مذاکرات ہوئے, باتیں ہوئیں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں کیا عہد و پیمان ہوئے, تو وہ تو کیا کہتے ہیں شریف فیملی بتا سکتی ہے. تو دوستی شریف فیملی کی اور مودی فیملی کی یا جندال فیملی کی یا شریف فیملی کی ہے, یہ ہے صورت. اچھا, اب یہ تو آپ نے کہا کہ جی جندال سے کیوں ملے اور یہاں پہ کیوں نہیں گرم جوشی دکھائی, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی صورتحال بدلی ہے, اور صورتحال بدلی ہے تو کوئی ایونٹس ہوئے ہوں گے. تو ایونٹس تو ایسے کوئی بڑے, سوائے اس کے کہ پاکستان میں یہ جو پاناما کیس کا, JIT کا یہ معاملہ چل رہا ہے, اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کے درمیان باقی تو معاملہ کلبھوشن کا چل رہا ہے. کلبھوشن کا معاملہ عالمی عدالت میں لے کے گیا انڈیا. بدلی ابھی نواز شریف اگر یہاں پہ اگر سیاسی طور پہ کرائسس میں نہیں ہوتے, سیاسی تنہائی میں نہیں ہوتے, تو نواز شریف جو ہے وہ مودی سے ملاقات کر لیتے. اس وقت نواز شریف کی پوزیشن بڑی نازک ہے اور وہ بیک وقت کئی ماہ جو ہے وہ کھولنا نہیں چاہتے. اگر وہ مودی سے ویسے ہی مل لیتے جیسے کہ پچھلی ایک ملاقات ان کی ہوئی تھی اور کلپ چلے تھے, تو پھر نواز شریف یہاں پاکستان میں بہت زیادہ دباؤ میں اور پریشر میں آ جاتے اور ان پہ سب ٹوٹ پڑتے. تو نواز شریف نے اپنے آپ کو مودی سے ملاقات نہ کر کے نواز شریف نے اپنے آپ کو بچایا. مودی کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں اپنے آپ کو بچانے کا یا نہ بچانے کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یو پی میں بھی جیت گیا اور ہر جگہ یو پی میں بھی اور ہر جگہ مودی کے نعرے لگ رہے ہیں. تو مودی کی جو کامیابیاں جو ہیں وہ تو پاکستان مخالفت کی بنیاد پہ ہے نا, کہ جب تک وہ پاکستان یعنی انڈیا میں اب یعنی بدقسمتی سب کانٹیننٹ کی ہے, جنوبی ایشیا کی بدقسمتی, اور یہ جو دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے اور اتنے آپ کہتے ہیں سویلائز ہے, گلوبل ولیج ہے, اس گلوبل ولیج کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 1 ارب اور 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ہماری کرکٹ تباہ کر دی, انہوں نے ہمارا ملک تباہ کر دیا, انہوں نے ڈیم بنا کے ہمیں پیاسا مار دیا. تو مطلب یہ اس مہذب دنیا میں, اس گلوبل ولیج میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے. وہ ان کے اندر کیا کہتے ہیں جو انہوں نے شعر سنایا کہ وہ کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں, وہ ہر ایک کو گرانے کے لیے تیار ہیں. مطلب جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تو سیکولر اسٹیٹ اپنے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, وہیں پہ اب اتنی ٹالرنس نہیں رہی ہے اور وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی جنونیت اس حد تک آ گئی ہے. وہ تو اسی بات سے آیا ہے کہ وہاں پہ BJP کی حکومت ہے, اور BJP کی حکومت اگر ہے اور کانگریس کے لیڈر کو کل انہوں نے گرفتار کر لیا اس بات پہ راہل گاندھی کو کہ وہ کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے جا رہا تھا, جس پہ راہل نے کہا بھی کہ مجھے بلا وجہ گرفتار کیا جا رہا ہے, کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو جب اس طرح کے حالات وہاں پہ ہیں, ان کے اندرونی مسائل ہیں,
تو ظاہر ہے کہ ان کا جو رویہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے وہ بھی قابل جو ہے وہ مذمت ہے، جس طرح کا رویہ انہوں نے کشمیر میں رکھا ہوا ہے اور جس طرح وہ دوسرے ملکوں کے اوپر اپنی ایک طرح کی حاکمیت رکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کا تعصب سامنے آ چکا ہے بھارت کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، جو اس طرح کے فورمز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو اپنی بات کرنی ہوتی ہے، دوسرے کی بات سننی ہوتی ہے. کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس پر ہندو ہندو انتہا پسند ہے، ہندو بنیاد پرستی عروج پہ ہے، وہ سب سے آگے. یعنی کہ آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان بنیاد پرست ملک ہے یا پاکستان انتہا پسند ملک ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے، 20 کروڑ 19 کروڑ 18 کروڑ اور 1 ارب اور 25 کروڑ لوگ جو ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اس لیے انڈیا کو مشکل ہو رہی ہے. اس میں مزید بات کریں گے، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے ساجد عزیز صاحب سے اور شہزاد چغتائی صاحب سے، دونوں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ قازقستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور انڈیا کو رکنیت ملی ہے، اور وہاں پہ مودی بھی موجود تھے، اور وہاں پہ ملاقات جو ہے اس کا کیا صورتحال تھی. چین اور روس نے کوشش کی کہ ملاقات کی جائے، لیکن وہاں پہ نواز شریف اور مودی ایک دوسرے سے صرف مسافہ کرنے تک ہی انہوں نے اکتفا کیا، کوئی علیحدہ سے ملاقات نہیں کی. دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس پہ شہزاد چغتائی صاحب نے اور ساجد عزیز نے بات کی. پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے تھوڑی سی پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ یہاں پاناما کی GIT چل رہی ہے، اور اس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے جو ہیں ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے، جس پر آج مسلم لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ حسین نواز کو وہیں بٹھا لیں اور ایک دفعہ ہی ان سے ساری چیزیں جتنی پوچھنی ہیں پوچھ لیا کریں، اور اس کے بعد بار بار آنے جانے کا سلسلہ ختم ہوگا. اور وہی GIT جسے مسلم لیگ کہتی تھی کہ یہ کسائی کی دکان ہے، اس کے بارے میں مسلم لیگ کے مختلف جو حلقے تھے اور ان کے جو رہنما تھے وہ اپنے اپنے بیانات دے رہے تھے. PTI پیپلز پارٹی اس پر زبردست تنقید کر رہی تھی، اور ان دونوں کا کہنا تھا کہ حکومت GIT کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو اور اس کو روکا جا سکے، اس لیے یہ حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ میں چاہوں گا ساجد عزیز صاحب سے اور شہزاد چغتائی صاحب سے بات کریں کہ جو نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے سپورٹر مانے جاتے تھے پوری صورتحال میں 2013 کے الیکشن سے اب تک، نجم سیٹھی صاحب، ان کے سامنے غالباً چوائس رکھی گئی تھی کہ وہ اپنا جو پروگرام کرتے ہیں TV چینل پہ وہ کرتے رہیں یا پھر وہ PCB میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں. تو انہوں نے غالباً آپٹ کیا ہے کہ وہ PCB کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ان کا پروگرام اب بند ہو گیا ہے. تو یہ جو روزانہ مسلم لیگی حلقوں کو یا حکومتی حلقوں کو ایک سپورٹ ملتی تھی، ایک چڑیا آتی تھی اور وہ آ کے بتاتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے کرائسس جو ہے یہ ٹل جائے گا، یا کس طریقے سے حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ سفارہ ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے جانا ہے، اور کیا حکومتی حلقوں کی سوچ ہے اور کیا حکومت مخالف حلقوں کی سوچ ہے. تو وہ پروگرام بند ہو گیا ہے فی الحال، اور دیکھتے ہیں وہ آگے پروگرام چلتا ہے، کسی اور چینل پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو یہ نجم سیٹھی صاحب کی جو ہسٹری رہی ہے اور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ سے لے کے اور PCB کے چیئرمین تک، اس پہ ساجد عزیز صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب سے بھی تھوڑا سا انپٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ اس پہ بہت ساری فون کالز آتی ہیں کہ جن کے بارے میں بات کریں، تو اس پہ بات کرتے ہیں آج. جی ساجد عزیز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے نجم سیٹھی صاحب کا، اب کیا ان کے ترجیحات کیا ہیں؟ نجم سیٹھی کے بارے میں یہ تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ ان کو ایک آپشن دیا گیا کہ بھئی ان دونوں آپشن میں سے ایک آپ قبول کریں، یا تو آپ تجزیہ نگار بن جائیں، TV چینل پہ اینکر بن جائیں اور سیاسی تجزیہ نگاری کریں بیٹھ کے، یا پھر کرکٹ میں جا کے مال بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ کرکٹ وہاں زیادہ مال ہے. ہاں، تجزیہ نگاری میں مال نہیں ہے. ہاں، اس میں اتنا مال نہیں ہے، وہاں زیادہ مال ہے. تو انہوں نے یہ سوچ کے اس کو وہ آپٹ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوپ فلی وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے بہت جلدی، کیونکہ کرکٹ کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی تو ساؤتھ افریقہ میچ جیتا ہے، ساؤتھ افریقہ سے ضرور میچ جیت لیا، اور جس طرح سے بھی جیتا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے سری لنکا سے جو میچ آ رہا ہے
اس میں جو بھی پرفارمنس ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اتنی ایزیلی جیت سکے گا سری لنکا سے. نہیں یہ جو سیاسی ایک حمایت تھی ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت کو اور ان کے مختلف مراحل سے وہ بڑی تقویت پہنچاتے تھے ان کو جو بحرانی صورتحال ہوتی تھی, تو وہ اب کیا وہ سلسلہ رک جائے گا؟ وہ تو پروگرام نہیں کر رہے کہیں وہ. جی ہاں بالکل وہی بات ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ انہوں نے جو ٹی وی چینل والوں نے ان کو فارغ کیا اس کام سے, تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا الٹیمیٹلی کہ یہ کوئی چڑیا وڑیا کا کوئی کھیل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, چڑیا نہیں ہے یہ ایسے ہی بس ایسے ہی بس عیسائی کے پاس ان کے ڈیپ روٹس ہیں بس یہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امریکن کہاں سے ادھر سے لوگوں سے بات کر آ کے کچھ کر دیتے تھے, اپنے آپ کو امریکن جاسوس کوئی چیز صحیح ہو بیٹھ جاتی تھی, کوئی نشانے پہ بیٹھ جاتی تھی, کبھی بیٹھی ہی نہیں. لیکن اب گزشتہ کافی عرصے سے متواتر ان کی تمام چیزیں باؤنس ہو رہی تھیں, ان کی تمام پیشن گوئیاں, تمام باتیں ان کی جو ہیں وہ باؤنس ہو رہی تھیں. اور وہ جب انہوں نے یہ دیکھا میر ابراہیم نے, چینل کے مالک نے, کہ بھائی یہ تو ہمیں ذلیل کروا, تو اچھا اصل بات یہ ہے کہ جیو کے اوپر کافی مقدمات بھی ہو گئے ان کی نااہلی کی وجہ سے, بیک فائر ہو رہی تھی. انہوں نے ان کا تو پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا نااہلی کا. ڈیلی ٹائم میں بھی جب یہ ایڈیٹر تھے, چیف ایڈیٹر, تو وہاں بھی سے بھی یہ نکالے گئے یا خود چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو ٹریک ریکارڈ کیا آپ کے پاس, کیا کیا جانتے ہیں آپ ان کے پاس؟ اصل دیکھیں ٹریک ریکارڈ تو ان کا جو ہے وہ تو وہاں سے آپ لینا, جب ان کے میں آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی میں مرحوم جنرل گل حمید کا ایک کلپ دیکھ کر آ رہا تھا جس میں وہ ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو میں یہ کہا حمید گل صاحب نے, مرحوم نے, کہ جی نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل ISI رہ چکے ہیں, حمید گل صاحب, انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کیا کہ جی ان کے اوپر مقدمات ہیں, ان کے اوپر اس بات کے بین ثبوت ہیں ان کے خلاف کہ یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کام کیا, پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان سے انہوں نے غداری کی ہے, اور اسلحہ سمیت لاجسٹک سپلائی کرتے رہے ہیں یہ باغیوں کو, جو کہ بلوچستان میں جنہوں نے بغاوت کی تھی اور کس زمانے کی بات, جنگ کی تھی, یہ بھٹو کے دور کی بات ہے, 70s کی بات, 70s کی بات, ارلی 70s کی. اس کے بعد میں نے ایک اور اسی کے ساتھ ایک ویڈیو اور میں نے دیکھی جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کی ہے. انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے پوری تاریخ بتائی نجم سیٹھی کی. انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا نام ایکچولی کچھ اور ہے, انہوں نے آ کے یہاں نام چینج کیا, نیچرلائزیشن ہوا ان کا 63 میں یہ پاکستان آئے, انڈیا سے جی. اور انہوں نے یہ کہا, انہوں نے 3-4 نام دیے, انہوں نے کہا کہ یہ راشد رحمان کے بھائی احمد رشید جو آج افغانستان کے امور کے ایکسپرٹس کہے جاتے ہیں, احمد رشید صاحب اور نجم سیٹھی صاحب, 3 آدمیوں کے انہوں نے نام دیے باقاعدہ. انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے خلاف سب ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف باغیوں کی حمایت کی, انہوں نے باقاعدہ گوریلا جنگ میں حصہ لیا اور ان کو سپلائز دیں. یہ ساری ویڈیو کلپس موجود ہیں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, موجود ہیں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. یہ کہاں دیکھیں آپ؟ یوٹیوب پر ہے, یہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. چلیں یہ ویڈیو کلپس واٹس ایپ پہ بھی ہے, ویڈیو کلپس پلے بھی کرا دیں گے. جی یہ ہم جب اچھا شہزاد چغتائی صاحب تو ہم دکھانے کو بھی تیار. یہی بات میں چاہوں گا آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ بھی نجی گفتگو میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی ملک کے جاسوس لگتے ہیں اور یہ تو یہاں پاکستان کے مفادات کے خلاف ان کے سارے ایکشنز ہیں. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ نجم سیٹھی نے اب تک جو کیا ہے وہ کیا پاکستان کے مفاد میں نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کی بہتری میں نہیں کیا؟ وہ تو ان کے پروگرام کی تو اتنی ریٹنگ آتی ہے, لوگ ان کے پروگرام کو اتنا دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. دیکھیں جو ریٹنگ آتی ہے وہاں مقدمات بھی جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں, جعلی پروگرام ہوتے ہیں اور جن میں یعنی بے بنیاد بے سروپا باتیں گفتگو ہوتی ہیں, جس میں دشنام ترازی ہوتی ہے, الزام تراشی ہوتی ہے, فضول باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, تو ایسے پروگرام کی ریٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور نجم سیٹھی صاحب نے جو جتنے عرصے جیو پر پروگرام کیا ہے, سوائے دشنام ترازی کے, لوگوں کی پگڑی اچھالنے کے, لوگوں کو بے عزت کرنے کے, لوگوں کی تذلیل کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں. اچھا اب جو ساجد جی صاحب نے بہت اچھی بات کی اور انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی, انہوں نے حمید گل کا حوالہ دیا, انہوں نے اسلم بیگ کا حوالہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ نجم سیٹھی کیا ہے. میں بھی
ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کوئی ڈائریکٹ نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں کہ وہ جاسوس ہیں، غدار ہیں یا وہ کیا ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. لیکن میں آپ کو جنرل پرویز مشرف کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ جب میں آرمی چیف بنا تو مجھے نواز شریف نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نجم سیٹھی جو ہے یہ بھارتی جاسوس ہے، یہ بھارتی ایجنٹ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں غدار ہے اور اس کا آپ کورٹ مارشل کریں. تو جب مجھ سے مشرف نے، جب نواز شریف صاحب اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے جب کہا کہ اس کا کورٹ مارشل کریں تو مشرف نے کہا کہ میں ہنسنے لگا. تو وہ کہنے لگا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ یہ تو سویلین ہے اور اس کا تو ہم کورٹ مارشل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے، نواز شریف نے کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نجم سیٹھی کے کورٹ مارشل کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، یعنی پھانسی دیں اس کو. اور اسی آدمی کو پھر نواز شریف صاحب نے چیف منسٹر بنایا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس آدمی نے ان پہ احسان کیا کہ جی میں نے 37 پنچر لگائی، مطلب 37 نشستیں جو ہے میں نے جتوائیں. بہر وہ ایک الگ بحث ہے. تو پھر مشرف صاحب نے کہا کہ میں اس کے بعد میں واپس آ گیا اور میں نے اس معاملے کو ٹال دیا. تو یہ تو انہوں نے، یعنی کہ یہ بیگ صاحب کا اور جنرل حمید گل صاحب کا انہوں نے واقعہ بتایا، میں نے مشرف کا آپ کو واقعہ بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا جو پروگرام تھا وہ تھا کیا. ان کا پروگرام یہ تھا کہ انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے ان کے امریکن سے رابطے ہیں اور یہ کوئی امریکن کے کوئی امریکی جاسوس ہے یا امریکن کے پے رول پہ ہیں. پھر انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جی میں ایجنسیوں کے پے رول پہ ہوں اور ایجنسیاں مجھے جو ہے فیڈ بیک دیتی ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ نہ امریکن کے بھونپو تھے، نہ یہ امریکن کے پے رول پہ تھے، نہ یہ کسی ایجنسی کے پے رول پہ تھے. یہ جو تھے یہ نواز شریف کے پے رول پہ تھے اور یہ نواز شریف کے بھونپو تھے. نواز شریف ان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتے تھے. نواز شریف دیکھیں سویلائز طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف نے ان کو پی سی بی حوالے کر دیا. پی سی بی کے بجٹ میں آج بھی، یعنی پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اکاؤنٹ میں 8-10 ارب روپے پڑے ہوں گے یا کسی صوبے کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے جو آپ کا کیش فلو ہوتا ہے. کسی کا اتنا کیش فلو نہیں ہے جتنا پی سی بی کا کیش فلو ہوتا ہے، جتنے پیسے پی سی بی کے پاس ہوتے ہیں. اتنی بنگلنگ کرنے کے بعد بھی ابھی جو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل کرکٹ بحال کریں گے. ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل کرکٹ کہاں بحال ہوئی؟ ہوا کیا کہ آپ نے پاکستان کو ایک لوکل ٹورنامنٹ تک محدود کر دیا. آپ نے پاکستان کو پی ایس ایل بنا دیا اور ہماری کرکٹ کو، یعنی ہماری، میں اچھا یہ تو آپ نے واقعات بتائے تسلسل کے ساتھ. انڈیا نے تباہ نہیں کیا ہے ہماری کرکٹ کو، نجم سیٹھی نے تباہ کیا ہے. اور نجم سیٹھی پی سی بی میں انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کے پے رول پہ ہے. اس نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کیا. اور یہ جو پاکستان کی آج جو کارکردگی ہے، پاکستان کی ون ڈے ٹیم جو 8ویں نمبر پر ہے، اس کے ذمہ دار یہ نجم سیٹھی صاحب. چلیں یہ تو آپ نے تصویر کا ایک پہلو بتا دیا، لیکن دوسری صورتحال بھی ہے. ظاہر ہے کہ نجم سیٹھی کے دور میں پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی. مصباح اللہ کیپٹن تھے اور پاکستان نے اعزاز حاصل کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی بہترین ٹیم بنے. اور پی ایس ایل پاکستان میں ہوا ان حالات میں جب کہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں کوئی ٹورنامنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اس وقت پی ایس ایل پاکستان میں فائنل کرایا جب غیر ملکی کھلاڑیوں کو لے کر ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ یہاں ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا، پھر کہتے تھے کہ یہ کرا نہیں سکتے. پھر جب ساری چیزیں ہو گئیں تو یہ تنقید ہوتا رہا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے خلاف کی جاتی رہیں. دوسری طرف یہ کہ جب وہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے تو ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر سی ایم بننے کے لیے پاکستان کی تمام پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کلیئرنس دیتی ہیں کسی کو. اس کے بعد اگر کلیئرنس نہیں ہو تو وہ رپورٹیں سامنے لائی جا سکتی ہیں. تو اگر کوئی نہیں کلیئرنس اگر دی گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرانے ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور اگر یہ سارے الزامات صحیح ہوتے، اگر یہ سارے الزامات صحیح ہوتے یا اس میں کوئی چیزیں ہوتی تو کوئی بھی پاکستان کا محب وطن شہری کسی بھی آزاد عدلیہ کی کسی بھی کورٹ میں جا سکتا تھا نجم سیٹھی کے خلاف کہ جی یہ بھارتی جاسوس ہے یا یہ امریکن جاسوس ہے یا یہ پاکستان میں 1963 میں آیا ہے اور اس نے باغیوں کے خلاف فراریوں کو ہتھیار دیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی پرویز مشرف صاحب موجود ہیں، اللہ ان کو حیات دے. وہ خود بھی جا سکتے ہیں کورٹ میں، یا ان کی پارٹی کا بندہ جا سکتا ہے کہ بھائی اس آدمی کے بارے میں وزیر اعظم نے یہ کہا. تو ان کو تو گواہی کے کٹہرے میں بلانا چاہیے کہ بھئی آپ آئیں بتائیں، نواز شریف کے خلاف گواہی دیں کہ نواز شریف نے آپ کو یہ کہا تھا اور آپ نے یہ بات کی ہے. تو دونوں فارغ ہو جائیں گے، نواز شریف بھی اور نجم سیٹھی بھی، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو فارغ کیا جائے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے، ساجد عزیز صاحب سے. دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آئی ٹی کا ذکر ہوا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ وہاں پہ وزیر اعظم کے صاحبزادے پیش ہو رہے ہیں. وہی جی آئی ٹی ہے جس کو مسلم لیگی حلقے اور رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ کسائی کی دکان بن چکی ہے. کیا صورتحال ہے اس پہ پہلے ساجد عزیز صاحب آپ سے بات کروں گا. جی آئی ٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے کہنے پہ جے آئی ٹی بنی ہے. جے آئی ٹی کا مقصد لوگوں کو بلا کے تفتیش کرنا، ریکارڈ جمع کرنا اور فائنلی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کرنا ہے، یا اس سے کوئی تجاوز کر چکی ہے جے آئی ٹی؟ یہ بالکل غلط تاثر دیا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جے آئی ٹی اپنے مینڈیٹ سے یا اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. بالکل غلط ہے. جے آئی ٹی جو ہے سپریم کورٹ نے تشکیل دی، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تشکیل دی گئی، اور اس میں جو لوگ موجود ہیں جے آئی ٹی میں وہ سارے ذمہ داران ہیں، حکومت وقت کے، حکومت کے ملازمین ہیں. وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، وہ تو ان کا تو یہ حال ہے بیچاروں کا کہ شاید وہ اپنے پورے اختیارات بھی استعمال نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ ان کے اوپر خود کتنا پریشر ہوگا. ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حکومت وقت، اور وہ بھی حکومت وقت کیسی کہ جو مسلم لیگ میں، جن کے مسلم لیگ نون میں کیسے کیسے گینگ ہیں، موٹو گینگ اور چھوٹو گینگ اور فلاں گینگ، پتہ نہیں کیسے کیسے گینگ بن گئے ہیں اب تو حکومتی سطح پر، کہ جو ہر طرف بس بدماشی اور ڈنڈے سے ہر کام کروانے کے عادی ہو چکے ہیں. آپ ثناء اللہ گروپ کو دیکھ لیں اور یہ موٹو گینگ کو دیکھ لیں اور جو بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جے آئی ٹی نے کیا، کہاں سے، کس طرح، کون چیز سے تجاوز کیا، کیا کیا؟ وہ اپنے دائرہ اختیار میں، قانونی دائرہ اختیار میں رہ کے وہ کام کر رہے ہیں. ایک تصویر لیک کی گئی جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہی لیک کی گئی، اس کا تو خیر پوسٹ مارٹم ہو چکا اور وہ قصہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ مردہ بھی گڈھے میں چلا گیا. اس کی طرف خود تحقیقات عدالت نے کہا کہ ہوگی کہ وہ کس نے لیک کی اور کس کو فائدہ ہوا اور کس نے وہ کیا سوچ کے لیک کی. مرا ہوا چوہا ہی نکلے گا اس کی تحقیقات میں. مجھے یہ بتائیے کہ اس اول تو اس تصویر میں ہے کیا؟ کچھ نہیں. کوئی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ وہ جو ڈاکٹر عاصم کی جو جے آئی ٹی لیک ہوئی اس کی تو پوری ویڈیو لیک ڈاکٹر عاصم کے تو لگ رہا ہے نا کہ تشدد. ہاں نہیں، سہولت کی جو تصویر آئی تھی، سہولت مرزا کی تصویر آئی تھی، وہ پورا انٹرویو لیک ہو گیا. ڈاکٹر عاصم کی تصویر آئی تھی، ان کے تو شکلوں سے لگ رہا تھا کہ ان کے بعد تشدد کیا گیا، جس طرح مزمل نڈال. یہ تو بہت ہی فریش اور بہت ہی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں، کوئی ان کو کوئی ابیوز نہیں کیا گیا، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. انتہائی اطمینان اور آرام کے ساتھ ان کو وہاں بیٹھایا ہوا ہے. تو بلکہ یہ تصویر کو تو یہ تاثر ملنا چاہیے، دینا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جی دیکھیں کتنے اطمینان اور آرام اور کتنی عزت اور احترام کے ساتھ جے آئی ٹی ہو رہی ہے. یہی ہے نا. میں تو اس تصویر سے یہ تاثر لے رہا ہوں. اچھا، جو انہوں نے بات کی شہزاد صاحب نے کہ وہ 2 ویڈیوز آئی تھیں ڈاکٹر عاصم کی اور سہولت مرزا کا، آپ نے کہا جی ہاں، تو وہ سہولت مرزا اس وقت جو ہے وہ ڈیتھ عزیر بلوچ کی تو بعد میں آئی، پہلے سہولت مرزا کی آئی، جس کے اوپر جو ہے ان کی سزا پہ عمل درآمد رکوا دیا گیا تھا. رات 12 بجے کے بلیٹن میں سارے چینلوں پہ چلی تھی. تو وہ اس وقت سزائے موت کے منتظر تھے، پھانسی ان کو ہونے والی تھی، اور وہاں سے ان کا ایک انٹرویو بہت ہی آرام دہ ماحول میں، بہت ہی پرسکون انداز میں ایسی ویڈیو بنائی گئی کہ وہ مچ جیل میں تھے، جہاں پہ ویسے ہی تصور نہیں ہوتا کوئی کسی چیز قسم کے ایکسیس کا. تو وہاں سے ان کی ایک ویڈیو برآمد ہوتی ہے، وہ سارے چینلوں پہ چلتی ہے، تو وہ بڑے پرسکون انداز میں چلی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو آئی جب وہ رینجرز کی کسٹڈی میں تھے، رینجرز کی حراست میں تھے، وہ بھی بڑے پرسکون انداز میں اسی طریقے سے ان کی ویڈیو جو ہے وہ لی گئی. تو یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اگر لیکس ہوتی رہی ہیں اور اس وقت کسی نے نوٹس نہیں لیا، کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو اب اس جے آئی ٹی کے اوپر، یہ بھی ایک جے آئی ٹی ہے جس طرح وہ جے آئی ٹی تھی، یہ بھی جے آئی ٹی ہے. تو یہ جے آئی ٹی اگر اپنا کام کر رہی ہے تو اس کو کام کرنے دیا جائے، اس کو اپنا رپورٹ پیش کرنے دی جائے تو صورتحال واضح ہو جائے گی. جہاں تک بائسڈ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے. وہاں پہ جا کے اگر جے آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو جے آئی ٹی کے رویے میں اگر کوئی غیر جانبداری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جانبداری برتتے ہیں، کوئی تعصب ہے یا کوئی اس میں جو ہے وہ انتقام ہے، تو وہ وہاں پہ درخواست دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں، اس کا سپریم کورٹ اینالائز کر سکتی ہے. اب آ جائیے شہزاد صاحب، نہال ہاشمی صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ وہ تو یو ٹرن لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں، انہوں نے تو وزیر اعظم کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کہا گیا تھا استعفیٰ دیں، انہوں نے استعفیٰ دے کے واپس لے لیا. اور میاں رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے کہ رہنما ہیں اور انہوں نے اس
استعفے کو ٹائم دیا اور اس کے بعد وہ واپس ہونے دیا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہال ہاشمی شاید کسی اور سیاسی جماعت کی گود میں چلے گئے ہیں, تو وہ کس طرف اشارہ؟ دیکھیں, جب پہلے دن نہال ہاشمی صاحب نے اچانک ایک اعلان کیا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, اور جب تک ان کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, تو اس کے بعد مسلم لیگ میں ایک سراسیمگی پھیل گئی تھی اور ایک شور ہنگامہ طوفان کی کیفیت ہو گئی تھی. وہ طوفان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی, انہوں نے یعنی کہ بڑی مشکل سے جو ایک گروپ ہے مسلم لیگ کے اندر بھی کئی گروپ ہیں, لیکن جو اب جو ایک پاور گروپ ہے, ایک طاقتور گروپ ہے, اس گروپ نے یہ یعنی کہ اس وقت دوپہر کے وقت ان کی آن ایئر ہوئی تھی, وائرل ہوئی تھی یہ ویڈیو, اور اس نے 2 گھنٹے کے اندر پرائم منسٹر سے اپروول لے لی تھی کہ نہال ہاشمی سے استعفیٰ لیا جائے. پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیے نہال ہاشمی سے استعفیٰ لیا جائے. تو یہ طاقتور گروپ تھا, یہ طاقتور گروپ نہال ہاشمی سے نجات چاہتا تھا. اچھا, مسلم لیگ کے اندر بھی دو جو یعنی کہ اس پہ مسلم لیگ تقسیم ہے, ایسا نہیں ہے کہ پوری مسلم لیگ نہال ہاشمی کے خلاف ہو گئی ہے. زیادہ تر مسلم لیگوں کا خیال ہے کہ نہال ہاشمی نے بہرحال یہ کہ اس نے ان کی حمایت میں بات کی ہے, وزیر اعظم کی حمایت میں بات کی ہے, غلط بات کی ہے, اس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے. مسلم ٹائمنگ غلط ہو. ان کا کہنے کا وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری JIT تو بہت زبردست جاری تھی اور ہمارا کیس بہت اچھا چل رہا تھا JIT کا. یہ نہال ہاشمی نے جو بیان دیا اس سے گڑبڑ ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر دوسرے دن جو نہال ہاشمی کی زبان تھی اسی زبان میں طلال چودھری نے اور وہ دانیال عزیز اور باقی لوگ, اب اب تو شہباز شریف کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا, انہوں نے کرمانی صاحب نے وہی زبان استعمال کرنی شروع کر دی. تو پھر مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون کے لیے تو وہ نہال ہاشمی کا یو ٹرن ہو گیا کہ بھائی پہلے تو آپ نے نہال ہاشمی کو برابر رکھا, اور جو زبان نہال ہاشمی بول رہے تھے وہ جو طلال چودھری اور دانیال عزیز اور کرمانی صاحب نے وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دی. تو یہ جو گروپ ہے نا, یہ ایک اسٹرانگ گروپ ہے اور اس کی سربراہ ایک خاتون ہے. یہ گروپ ان خاتون کے ساتھ جو ہے نا, مسلم لیگ کی ایک بااثر خاتون, ان خاتون کے ساتھ یہ گروپ جو ہے نتھی ہے, اور یہ گروپ جو ہے نہال ہاشمی سے نجات چاہتا ہے. مسلم لیگ میں کون سی خاتون بااثر زیادہ ہوگی؟ مریم اورنگزیب صاحب ہیں, وفاقی وزیر تو وہی ہیں. نہیں, یا اور بھی ہیں کوئی؟ اور بھی خواتین بہت ہیں مسلم لیگ کے, مسلم لیگ کا خواتین ونگ بھی ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اب جب نہال ہاشمی نے یہ دیکھا کہ اس کو ساری پارٹیاں گالی دے رہی ہیں, اس کو جو ہے ہر آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے, وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, وہ کہیں جا نہیں سکتا, اس کو سپریم کورٹ بھی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں JIT بھی اس کو کیا کہتے ہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر کیا کہتے ہیں کنسولیشن کے لیے کوئی گیا, اور شاید پیپل پارٹی ایسا ممکن ہے ایسن گئے ہوں, یا پیپل پارٹی کا کوئی جو ہے رکن ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے ان کو تھپکی دے دی. انہوں نے کہا بھی تم اپنا استعفیٰ واپس لو, پیچھے ہم بیٹھے ہیں, اس معاملہ طے ہو گئے. اب نون کے لیے یہ صورتحال ہو گئی کہ جب نہال ہاشمی کی بغاوت کی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں, اب تو یہ اس پر تو ایک سیاسی جماعت نے اور یہ پیپل پارٹی نے ہاتھ رکھ دیا. تو پھر اب یہ طے ہوا ہے کہ وہ نہال ہاشمی کے خلاف چیئرمین کو ریفرنس بھیجا جائے گا. مطلب یہ معاملہ اب لمبا ڈیفیکشن کلاس لگ سکتی ہے, ان کو سیٹ سے محروم کیا جا سکتا ہے. وہ کہانی چلتی ہے. اچھا جی, سندھ پہ آ جائیے. سندھ میں یہ خبریں چل رہی ہیں, ایک تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اتنے ایکٹیو ہیں, اور رات کو وہ سحری تک جو ہے وہ شہر کا دورہ کر رہے ہیں, ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں. وہاں جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مل کے کرکٹ بھی کھیلنے لگتے ہیں, فرنٹ فٹ پہ چھکے بھی لگا رہے ہیں, تو وہ کافی جو ہے ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن یہ ایکٹیونیس دوبارہ کہتے ہیں اس وقت آئی ہے جب انہوں نے 1000 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا, لیکن ان کے خلاف خبریں چلائی گئیں کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور ان کی تبدیلی کے پیچھے اب کون لوگ سرگرم ہیں. اور 2 نام مارکیٹ میں جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں کہ سہیل انور سیال جو وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ عدی فریال تالپور سے کافی ان کا اعتماد رکھتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے سید ناصر شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, ویسے پہلے ٹرانسپورٹ کا محکمہ بھی ان کے پاس ہے, تو وہ 2 مضبوط امیدوار ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ وزیر اعلیٰ کو جھٹکا دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تبدیل کیا جائے؟ آپ اتنی اندر کی خبر کہاں سے نکال یہ چل رہی ہے, وہ تو سید ناصر شاہ نے خود تردید کی, اس دن سوال بھی پوچھا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں امیدواروں کے آپ نے نام بتائے, سہیل انور سیال اور ناصر شاہ, تو ناصر شاہ تو بہت ہلکے امیدوار ہیں اور ان کا کوئی امکان نہیں کہ وہ CM بنے ہوں, ممکن ہے کبھی بن جائیں. لیکن یہ کہ CM کے جو امیدوار اور مراد علی شاہ کے ڈسے ہوئے اور پیپل پارٹی کے ڈسے ہوئے, ایک تو قائم علی شاہ ہی بیٹھے ہیں جو ظاہر ہے کہ مراد علی شاہ سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ مراد علی شاہ ان کے سکسیسر ہے. پہلی بات یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں تو 11 کپتانی کے امیدوار ہوتے ہیں. اس طریقے سے 168 ہیں سین اسمبلی کے ارکان, تو 168 وہ تو ہر ممبر جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے, بن سکتا ہے. 91 جو ہے پیپل پارٹی کے ہیں, تو پیپل پارٹی کے 91 کی چاہیں گے بھائی ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. لیکن وزیر اعلیٰ بننا اتنا آسان نہیں. وزیر اعلیٰ کون بناتا ہے؟ مطلب سندھ میں تو وزیر اعلیٰ ظاہر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا ہی نام آتا ہے کہ یہ فیصلہ وہی کرتے ہیں. لیکن اس میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو, کیا کہ بلاول بھٹو لے کے آئے تھے ان کو, یہ یعنی کہ یہ تو پہلے جو بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو کے ایک دفعہ ملک سے باہر چلے گئے تھے, تو وہ یہی بات ہوئی تھی نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مراد علی شاہ کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں, اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا تھا, تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے. پھر اب وہ یو ٹرن ہوا اور مراد علی شاہ الٹیمیٹ وزیر اعلیٰ بن گئے. لیکن اس میں ایک کشمکش بلاول بھٹو کے درمیان اور عدی فریال تالپور کے درمیان ہے. اچھا, اب آپ سوال یہ ہے کہ اس وقت جانشین کون ہے پیپل پارٹی میں؟ آصف زرداری کا یعنی سیاسی جانشینی کس کے پاس ہے؟ بظاہر تو چیئرمین جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے جانشین, بظاہر تو چیئرمین جو ہے وہ آصف زرداری بلاول ہیں. اچھا, اب چیئرمین بلاول ہے, لیکن بلاول جانشین ہے, لیکن سیاسی جانشین اس وقت جو ہے وہ عدی ہے. باغ دوڑ, ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, باغ دوڑ عدی کے پاس ہے. اور ابھی جو آصف زرداری صاحب باہر گئے ہیں تو وہ عدی کو ہی جانشین بنا کے گئے, بلاول کو جانشین. اچھا, ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے, اور ڈاکٹر نے ان کو آرام کا بھی مشورہ دیا ہے اور مزید علاج کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. تو غالباً وہ دبئی سے لندن جائیں گے اور ان کا فردر ٹریٹمنٹ لندن میں ہوگا. ماضی میں بھی وہ محل لندن میں امریکہ میں علاج کرا چکے ہیں, تو ابھی شاید ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زیادہ توجہ جو ہے وہ سیاست کی بجائے اپنی صحت پہ توجہ. دیکھیں, جب تک یہ JIT چل رہی ہے, آپ یہ تھوڑی سی ریسنٹ جو ہسٹری ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ جب بھی پاکستان میں ٹرموائل آتا ہے یا تھوڑا سا کوئی پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوتا ہے تو آصف زرداری صاحب ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اب بھی کوئی حالات ایسے اتنے یعنی کہ اچھے نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک JIT چل رہی ہے اور جب تک یہ پاناما چل رہا ہے, پہلے بھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاناما کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد حکمت عملی بنائیں گے. اچھا, پاناما کا فیصلہ بھی ہو گیا, لیکن وہ حکمت عملی بنانے میں ناکام رہے, اور اب ایک ٹویٹ نے نئی صورتحال پیدا کی اور پاناما جو ہے پھر زندہ ہو گیا, اور پاناما کیس چل رہا ہے, JIT چل رہی ہے. تو جب تک JIT ہے تو زرداری صاحب تو نہیں آئیں گے. اور وہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو فریال تالپور ہیں ان کے نزدیک سہیل انور سیال صاحب ہیں. ناصر شاہ صاحب مطلب کو وہ پسند ضرور کرتی ہوں گی, لیکن یہ کہ سہیل انور وہ پہلی پرائرٹی نہیں ہوں گے. پہلی پرائرٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں ساجد عزیز صاحب, سندھ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا وزیر اعلیٰ صحیح کام کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ ان کی تو ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کی تو چوائس نہیں تھے, لیکن انہوں نے تھوڑی سی سرگرمیاں دکھا کے اور یہ بتا کے کہ جی ہاں بھائی ان کے اندر کچھ ان کے اندر اسپارک ہے, تو اس سے خفا کر دیا اپنی قابلیت پہ اور اپنی ایفیشنسی پہ اور اپنے مسلسل بجٹ بنانے کی ایک جو کارکردگی ہے اس پہ ایفیشنسی دکھا کے انہوں نے بجٹ بنانے اور بجٹ پہنچانے, چاہے وہ کاسمیٹکس ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے اپنے بڑوں کو ناراض کر دیا کہ جی اچھا بہت زیادہ ہی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اچھا ان کی ہم پھر وہ کرتے ہیں, کلپ کرتے ہیں ان کی ہم. بہرحال تو مطلب ان کو ڈوز دی گئی ہے, لیکن یہ ڈوز دی جا رہی ہے. نام آ رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں اس وقت ان دونوں کی گڈی چڑھی ہوئی ہے, ان دونوں کی پانچوں گھی میں ہیں. نہیں, وہ پانچوں گھی والے حساب سے تو ایک اور نام ہے مارکیٹ میں, وہ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ کماؤ پوت جو ہے وہ اس وقت جام خان شورو صاحب ہیں, جو وزیر بلدیات ہیں, جن کے بارے میں آج سندھ اسمبلی میں خواتین ارکان نے نعرے لگائے ہیں کہ جام خان چھوڑو, جام چھوڑو, جان چھوڑو. ان کے تو نعرے یہ لگے ہیں کہ آج جان چھوڑو. ہم نے بھی یہی کہا تھا اور ہم نے ان سے کہا بھی تھا, بلکہ میرے تو فون پہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے اچھا نہیں ہے, خود آپ لوگوں کے لیے بھی, اس شہر میں خاص طور پہ جو کچھ آپ اس شہر کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی مراد علی شاہ کو تو ابھی مطلب بہت کم وقت ملا ہے, ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم تو ملنا چاہیے, اگلے الیکشن تک تو انہیں ٹائم ملنا چاہیے. مراد علی شاہ کو ٹائم ملنے کی بات نہیں ہے, اور ان سب میں دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹرنگس کھینچنے والے جو لوگ ہیں, ان کی مفادات کیا ہیں اور ان کے مفادات کا کون زیادہ بہتر طریقے سے سر. ان کے لیے تو یہ الیکشن بجٹ ہے, ان کے لیے دیکھیں, ان کے لیے یہ دونوں آپ بہت بہتر ہے, سیال صاحب اور
کیونکہ سیال صاحب کو بھی واپس لایا گیا ہے نا، ورنہ تو رینجرز والے معاملے کے بعد لاڑکانہ میں جو ہوا تھا اس کے بعد ان کو پیچھے کر دیا گیا. سیال صاحب کو مطلب وزیر داخلہ بنایا گیا ہے ان کو، یعنی کہ لائم لائٹ میں لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے لیے سافٹ کارنر ہے. لیکن یہ کہ سیال صاحب کے لیے ایک سافٹ کارنر ضرور ہوگا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ وزیر نہیں. ہاں وہ صحیح ہے، بن سکتے ہیں. سیال صاحب میں ویسے میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بھی نہیں ہے. ویسے بھی وہ انر سرکل کے آدمی اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. نہیں آپ بس آخری لمحات میں سمجھوں گا، صاحب جو ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ واقعی مراد علی شاہ کے لیے کوئی تھریٹ ہے اس وقت؟ ان کے لیے تھریٹ تو ہر وقت موجود ہے، قائم علی شاہ آج کی نہیں، جس دن سے بنے تو ایک دفعہ پھر ان کے لیے تھریٹ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ابھی اچھا ویسے مراد علی شاہ نے بجٹ سپیچ میں قائم علی شاہ کی جتنی تعریف کی، لوگ کہہ رہے تھے اتنا مکھن کیوں لگا رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے سارا مکھن ختم کر دیا. قائم علی شاہ کو کہا کہ جی بس یہی میرے سب سے زیادہ لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سی ایم ہیں، اگر تو زرداری صاحب سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور زرداری صاحب واپس آ کے انہوں نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو بہت زیادہ چانس ہے قائم علی شاہ کے. یہ بات تو چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں سندھ کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.